أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ وہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول پر بغیر فوجیوں کی محنت مشقت کے بطور فے ان کو دے دے بستیوں والوں میں سے، پس وہ مال اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، رسول کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، تاکہ یہ مال و دولت مندوں کے اندر ہی نہ گھومتا رہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کو دے دیں وہ آپ لے لیں۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تم کو منع کر دے اس سے آپ رک جائیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اور وہ مال ان لوگوں کے لیے ہے جو مہاجرین میں سے فقیر لوگ ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، واموالہم، اور اپنے مالوں سے ان کو نکال دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں، صحیح لوگ ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا مہاجرین کے آنے سے پہلے اور ان کو جگہ دی اپنے دل میں اور اپنے گھروں میں، پھر وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آ گئے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور وہ اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے، مما اوتوا، جو کچھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جو ان کو دیا گیا ہے اس میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ان کو آنے والے مہاجرین کو ایثار کرتے ہیں اپنی جان کے مقابلہ میں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ ان کو آپ خود کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بندہ اپنے نفس کی، اپنے دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ مالف ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، قریبی رشتہ داروں کو دینے کے لیے، یتیموں کو دینے کے لیے، مساکین کو دینے کے لیے، مسافروں کو دینے کے لیے، تاکہ مال دار لوگوں کے اندر ہی نہ گھومتا رہے، وہ اپنے اس حلقہ سے باہر نکلے اور لوگوں تک پہنچے۔
اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سود حرام کیا ہے۔ سود حرام کرنے کی سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ سود خار آدمی جتنا مال کسی کو دیتا ہے اس سے وہ دگنا چوگنا کر کے واپس وصول کرتا ہے، وہ دولت پھر اسی کے گھر میں ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں 100 روپیہ بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ بینکوں میں رکھ دیتا۔ اب بینک اس سے جو کچھ حلال حرام جو عمل کریں، پیسہ ہمارا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں، وہ حلال کمائی کرتے ہیں یا حرام کمائی کرتے ہیں۔ ان کے پاس پورے کا پورا پیسہ، معاشرے کا پورے کا پورا پیسہ ان کے پاس ہے، وہ اس سے جو چاہیں کریں۔ امیر سے امیر ترین، وہ دن بدن امیر ترین بینک بنتے جا رہے ہیں، ملک کی پوری معیشت ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اوپر تک لڑی جاتی ہے۔ یہودیوں کا یہ سارا سلسلہ ہے بینکاری کا نظام، اس بینکاری کے نتیجہ میں پوری کی پوری دولت سمیٹ لی جاتی ہے، آپ کے ہاتھ میں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا آتا ہے۔ اب وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں رہا، پلاسٹک کا ٹھیپا دے دیا آپ کو، بس آپ نے جو کچھ کمایا ہے وہاں۔ آئندہ جو دجالی نظام آ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجالی نظام کی جو وضاحت فرمائی ہے، میں اس کے پاس ہوگا دال کا تالاب، سالن کا، روٹیوں کا ٹوکرا بھی اسی کے پاس ہوگا، بس آپ کو جتنا ضرورت ہے اس کی بات مانتے چلے جائیں، وہاں سے لیتے چلے جائیں، ورنہ تو بھوکے مریں۔ یہ ہماری مسلمانوں کی کمزوری، ہمارے اقتدار والے لوگوں کی، بادشاہوں کی بدماشی، کمزوری، ان کا لچا پن، یہ سارا نظام بنا دیا ہے۔ اب آئندہ جو بن رہا ہے وہ اس سے زیادہ شدید اور زیادہ سخت ہو رہا ہے۔ مسلمانوں پر سختی پہلے سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ان کے دنیا میں کوئی حقوق نہیں، سینکڑوں سالوں سے جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کی شناخت ہی ختم ہو گئی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ صرف ہمارے بادشاہوں کی کمزوری، ان کی ذاتی تجوریاں بھرنے کی خواہش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری امت پر غیر کو مسلط نہ کرنا۔ اب غیر کوئی نہیں آ رہا، یہ الگ بات کہ ہمارے اپنے مسلمان حکمران وہ کافروں سے بھی برے ہو جائیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہیں وہ اسی نسل سے، اسی اسلام کا دم بھرنے والے، بڑے کسی کو نماز آتی ہے نہیں آتی، کلمہ کوئی پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، اللہ اکبر، لیکن ہیں وہ مسلمان، ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت پر غیر کو مسلط نہ کر۔ دیکھ لیں کہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کے پاکستان میں وزیر اعلیٰ کے منصب پر فیض کر دیا جاتا ہے، وہ پورے کا پورا غیر کا نظام مسلط کر دیتے ہیں۔ پیسہ ہمارا، ہم نے رکھا، بطور امانت رکھا ہے، جب آپ نکالیں تو وہ پیسے ہمارے نکالنے کے جرم میں کٹ جاتے ہیں، ہمارے نکالنے کے جرم میں کٹ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس پڑے ہیں بطور امانت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امانت میں خیانت بددیانتی، یہ امانت میں خیانت ہے، ہماری مرضی کے بغیر زبردستی وہ لے لیتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مفلوج کیا جائے گا مسلمانوں کو،
مفلوج کیا جا رہا ہے، کمزوری ہماری اپنی، اب اٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں یہ سب کچھ کیا ہے، ووٹ ڈالا ہے، ایک بندے کو نمائندہ بنایا ہے۔ اب وہ بندہ اسمبلی میں جا کے کیا کر سکتا ہے؟ جو اس کی اپنی مرضی میں آئے وہ کرے گا، جہاں اس کو ذاتی مفاد نظر آئے گا وہ کرے گا۔ نمائندہ بنایا تھا اس لیے کہ ہماری گلیاں، سڑکیں، نالیاں صاف ہوں گی، صاف ستھرا ماحول بنے گا۔ وہ نالیاں، سڑکیں تو اپنی جگہ پر رہیں، گٹر تو اپنی جگہ پر رہے، نظام تو اپنی جگہ پر رہا، وہ پورے کے پورے ملک کی لوٹی ڈبو دی، کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا بندہ، اس لیے کہ اپنے پلے بھی تو کچھ نہیں، اپنے پاس بھی تو کچھ نہیں۔ اب آئندہ نسلیں ان کو چلا دیا ہے، کہاں؟ چلو جی، وردی پہنو انگریز کی، تعلیم حاصل کرو انگریز کی، نظریہ حاصل کرو انگریز کا، اور پھر آ کے بن جاؤ مسلمان۔ کہاں سے آئے گی مسلمان؟ قرآن مجید وہ بھی ملا جی کو گھر بلاؤ، اس لیے کہ ہمارے بچے مسجد میں نہیں جاتے، باہر کی ہوا نہ لگے، وہ یہیں رہیں، یہاں سے وہ گاڑی پر بیٹھیں گے، اسکول جائیں گے، اسکول میں جو کچھ وہ لوگ پڑھائیں گے وہ واپس آ کے پھر گھر میں اسی طرح کا ماحول ان کو دیا جائے گا، وہ ماحول حاصل کر پورے کے پورا ایک ماحول میں گھومنا ہے۔ اب وہ حفظ بھی کر لیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ترجمہ تو نہیں آتا، فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا، اور پوری کی پوری قوم اس رخ پہ چل نکلی، پوری کی پوری قوم۔ مدارس برباد، مساجد تالے لگ جاتے ہیں، اجڑ گئے، کوئی بیٹھنے والا نہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں، بس صرف الفاظ ہیں رٹے رٹائے، وہ یاد کر لیے جاتے ہیں۔ بھائی یہ دین نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے دین نہیں آ جاتا۔ چابی مفتاح الطہور الصلاۃ، چابی ہے نماز کی وضو، چابی ہے ایمان کی کلمہ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدھا کیل اگر کسی کے پاس ہو تو اس سے تالا نہیں کھولتا، اس کے اندر کچھ نشان دینے پڑتے ہیں، کوئی دندانے لگانا پڑتے ہیں، جہاں اس کو گھمایا جائے اور اندر سے اس کے وہ جہاں جہاں وہ پہنچے گی وہاں متاثر ہوگا تالا، اور تالا کھلے گا، ورنہ تو آپ کیل گھماتے رہیں کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کسی طرح۔ کلمہ پڑھ لیا، اب نہ اس کے بعد اس کا معنی سمجھا، نہ اس کے بعد اس کا مفہوم پلے پڑا، نہ اس کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ پلے پڑا، اللہ فرماتا کیا ہے، کہتا کیا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے، یہ کیوں قرآن مجید نازل ہوا۔ اب جن لوگوں کو پتہ نہیں اور اسمبلیوں میں جا بیٹھے وہ تو اسی طرح جا بیٹھے، جو یہاں ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس بھی کچھ نہیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ملا لوگوں نے بلے شاہ کے مائیے ڈوڑے پڑھ کے وقت پورا کر لیا، مسئلہ نہیں سمجھایا۔ جب پلے کچھ نہیں پڑے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پھر این ٹائم پر پہنچیں گے، جی مول صاحب کی تقریر ختم ہو رہی ہے، اب لہذا 2 منٹ کے لیے مسجد چلے جاؤ۔ اللہ کو بھی دھوکہ، اپنے آپ کو بھی دھوکہ، فرشتوں کو بھی دھوکہ، معاشرے کو بھی دھوکہ، سارے کا سارا نظام ہی تلپٹ ہو گیا۔ اللہ کے بندو آنکھیں کھولو، وقت بہت قریب ہے، تھوڑا ہے، اور کب آ جانا ہے وقت کوئی پتہ نہیں۔ اس وقت پھر ہاتھ ملتا بندہ رہ جائے گا، آخرت برباد ہو جائے گی، ابد و آباد کی زندگی نہ ختم ہونے والی، تصور نہیں ہے، نہ ختم ہو رہی۔ یہاں تو 60 سال کے بعد مر جائے گا بندہ، 100 سال کے بعد مر جائے گا بندہ، پہلے 1000 سال کے بعد مر جاتے تھے، آہستہ آہستہ کم ہوتے 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 اب 60 70 سال تھے،
بندے مر جاتے ہیں، بس نتیجہ یہ 60-70 سال میں ہم نے کیا بربادی کر لی اپنی کہ آئندہ کی ساری زندگی برباد ہو گئی۔ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے والا کوئی نہیں، پڑھانے والا کوئی نہیں، احادیث رسول پڑھنے والا کوئی نہیں، پڑھانے والا کوئی نہیں، سب کچھ برباد، دیکھا دیکھی، دکھاوا ہے۔ مسجدیں بڑی خوبصورت ہیں، وہ خراب عن الہدیٰ، اور وہ ہدایت سے خراب ہے، ہدایت نہیں آتی۔ کتنے ڈبل ٹرپل مسجدیں بن گئی، جرا بندے نہیں اس میں پورے آتے، بندے کم نہیں پورے آتے، آخری 5 منٹوں میں جہاں مسئلے ہوتے ہیں وہاں کوئی نہیں آتا۔ اللہ، یہ دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، ہم کر کچھ نہیں سکتے، کہہ سکتے ہیں، اگر سنبھل سکتے ہیں تو سنبھلیں، اللہ اور اس کے رسول کو، دین کو سمجھیں۔ فرمایا تاکہ دولت مند لوگوں کے ہاتھوں میں نہ گھومتی رہے، اسی لیے اللہ پاک نے سود حرام کرا دیا، زکوٰۃ فرض کرا دی۔ حساب کے بعد اپنے مال میں سے جتنا آپ نے کمایا ہے، جتنا آپ کے پاس سرمایہ ہے، اس میں سے 20واں حصہ اللہ کے راہ پہ نکالو اور اس کی مخلوق تک پہنچاؤ۔ مال غنیمت میں سے خمس نکال دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صدقات نافلہ کے لیے کئی کچھ کفارے مقرر کیے، جو بندہ قسم اٹھا لیتا ہے پھر پوری نہیں کر پاتا، اس کے لیے اتنا غلام آزاد کر دیا جائے، اتنا دولت دے دی جائے۔ یہ ہیلے بہانے کسی نہ کسی ذریعے سے غربا تک مال پہنچے۔ مختلف قسم کے کفارات کا حکم دے دیا تاکہ دولت کا رخ غربا کی طرف ہو، غریب مسکین جن کے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں یا صلاحیتیں ہیں تو وسائل نہیں ہیں، ان لوگوں تک بھی دولت پہنچے، اور انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انداز میں اس میں تقسیم کیا ہے دولت کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں دیتا ہوں جس کو مناسب سمجھتا ہوں، مال زیادہ دیتا ہوں، اور اگر اس مناسب سمجھنے والے سمجھے گئے بندے کو مال زیادہ نہیں دیا تو وہ بگڑ جائے گا۔ جس کو سمجھتا ہوں مال کم دیتا ہوں، اگر اس کو کم نہ کیا تو وہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے دونوں پارٹیوں کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے جو اللہ نے مال دیا ہے، میرے اندر صلاحیت دیکھی ہے تو مجھے مال دیا ہے، وہ اس لیے نہیں دیا کہ میں سانپ بن کے اس پہ بیٹھ جاؤں، بلکہ مجھے اس لیے دیا ہے، اس لیے فراوانی کی ہے کہ میں لوگوں تک پہنچاؤں اس مال کو۔ اب جو لوگ عشر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، لوگوں کا مال اپنے ساتھ ملا کے اپنے مال کی بڑھوتری کرتے رہتے ہیں، سارے کا سارا اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام پر وہ مال جو حاصل کیا گیا ہے وہ اللہ کے سامنے وہ حرام ہو گیا، ناجائز، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ بندہ اکٹھا کرتے کرتے جب کل قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا، کتنا مشکلات پڑے گا بندہ۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم واہ۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال و دولت کا حساب کرے گا، اور جو اس طرح کا مال اپنے پاس رکھ کے اس میں سے حق ادا نہیں کیا، بھلے وہ کمائی اس کی حلال کی ہو، لیکن اس میں سے اللہ کا حق، اس کی مخلوق کا حق ادا نہیں کیا، پھر اسی مال کو گرم کیا جائے گا۔ سونا ہے، چاندی ہے، اس کو گرم کیا جائے گا، گرم کر کے ان کی پیشانی پر داغ دیا جائے گا، ان کے پہلوؤں پر داغ دیا جائے گا۔ بکریوں کا حق ادا نہیں کیا، وہ بکریاں اس کو سینگوں سے ماریں گی، نیچے لٹا کے اس کے اوپر چڑھ کے چلیں گی، جائیں گی اپنے کھوروں کے ساتھ۔ اونٹوں کا حساب نہیں دیا، وہ اونٹ اس کو نیچے لٹا کے اس کے اوپر چڑھائے جائیں گے۔ گائے، بھینس، بکری، سب یہ جانور جتنا کبھی وہ موٹا ہو سکتا تھا جانور، وہ اتنا موٹا بنا کے اس کے اوپر چڑھایا جائے گا، وہ اپنے کھروں سے اس کو روندے گا،
اس کو اپنے سینگوں سے مارے گا، وہ بندہ بھاگے گا لیکن بھاگ نہیں سکتا۔ اس وقت کیا فائدہ ہوگا اس کا، جبکہ کچھ نہیں کر سکے گا بندہ، نہ توبہ قبول ہوگی، نہ مال و دولت اس کے پاس، نہ وہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کے حق ادا کرنے کی کوئی صورت وہاں بنے گی۔ بس یہ 60 سال ہیں، 70 سال ہیں، اسی کے اندر اس کو سب کچھ کرنا ہے، اور ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ اسی سے غفلت ہے، باقی سب کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ تعالیٰ کا رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ یہاں مال و دولت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جو اللہ کا رسول دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، اس لیے کہ پیچھے مال فے کا تذکرہ تھا جس کے اندر فوجیوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، جبکہ اس سے پہلے جاہلیت میں یہ سلسلہ چلتا تھا کہ جس نے جتنا مال دشمن کا لوٹ لیا وہ اس کا اپنا ذاتی ہے، اس میں تقسیم کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ یہاں آ کے اس ذہن سے لوگ اگر لڑنے کے لیے آئے بھی کہیں تو پورے کا پورا ذہن تبدیل کر دیا کہ اب اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، یہ سارے کا سارا غربا مساکین کا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید کے مطابق یہ چلے۔ ایمان کا جو تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ایمان یہی تھا کہ جو کچھ اللہ کا رسول دے دیں وہ لے لے، جس سے منع کر دیں اسے روک۔ یہاں مال سے منع کر دیا، یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ، اللہ جانے جو رسول جانے، جس طرح وہ خرچ کریں اللہ نے ذکر کر دیا ہے، لہذا انہی لوگوں پر اس کو خرچہ کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ آیت مال و دولت کے لیے ہے، مال غنیمت کے لیے ہے، مال فے کے لیے ہے، اس میں عام اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی ثابت نہیں۔ حالانکہ یہاں جو حکم ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز اللہ کا رسول تمہیں دے دے اس سے رک جاؤ، اگر یہ مال کے سلسلہ میں ہی ہوتا تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس چیز کو اللہ کا رسول تمہیں نہ دے اس کی طرف دھیان نہ دو، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جو چیز تمہیں دے دے وہ لے لیں، اور جس سے منع کر دیں۔ اب منع کرنا عام ہے، مال و دولت بھی میں آئے گا، اس کے اندر نماز پڑھنا نہ پڑھنا بھی آئے گا، زکوٰۃ دینا نہ دینا بھی آئے گا، سب کچھ جو اللہ کا رسول جس سے منع کر دے۔ بلکہ دین کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں آپ، ایک وہ حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ انجام دیتا ہے اپنے عمل کو، اور اس کو ثواب توقع ہوتی ہے کہ اس کا مجھے ثواب ملے گا، یہ میری آخرت میں کام آئے گا، ایک یہ حصہ۔ دوسرا حصہ انسان کی دنیا داری کا کہ دنیا میں اس نے کیا کرنا ہے۔ آخرت والا جو حصہ ہے، ثواب والا جو حصہ ہے، اس کے اندر انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ مجھے ثواب کہاں ملنا ہے، کس عمل پر ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، یہ اللہ کے رسول سے پوچھ کر عمل کرنا پڑے گا۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نیکی کے کام ہے، کسی کو دینا ہے، کسی سے لینا ہے، یہ سارے کا سارا ہم ثواب کی خاطر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کیا ثواب دینا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ اس کا ثواب ملے گا، اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور پورے معاشرے کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ یہودی کا کنواں ہے، وہ پانی بیچتا ہے، کوئی مسلمان اگر وہ کنواں خرید کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر اس کو عام کر دے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اب یہ ایک کام ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی کہ اس کے لیے جنت ہے۔ ہم اس سے آگے استدلال تو کر سکتے ہیں کہ چونکہ اس کنویں کے بدلے میں اللہ کے رسول نے جنت فرمائی ہے، اس لیے کسی کو پانی کا گلاس پلانے سے ثواب ہوگا اور اس کو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن بذات خود ہم یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ کنواں اگر آزاد مسلمانوں کے لیے کر دیا جائے یا ہر بندے کے لیے کر دیا جائے تو اس کے بعد اس کو جنت مل جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں خرید لیا، آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے بعد دوسرا آدھا بھی خرید لیا۔ وہ پورے کا پورا کنواں مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ نبی اکرم نے ضمانت دے دی کہ اس کے لیے جنت ہے۔ جو بندہ جیش اسرا کو، جب مسلمان پریشان تھے، ان کو جہاد کے لیے سواریاں مہیا کر دے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ اللہ تبارک تعالیٰ کے ان نیک لوگوں کو مہیا کر دیے جو اللہ کے دین کی خاطر لڑنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا ثواب کیا ملے گا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس سے استدلال کر سکتے ہیں کہ جو بندہ کسی دوسرے کی نیکی میں معاملت کرے گا اس کو ثواب ملے گا، یہ اس حدیث کی بنیاد پر۔ اپنے طور پر کوئی بندہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ نماز پڑھوں گا اتنا ثواب ملے گا، وضو بناؤں گا اتنا ثواب ملے گا، فلاں کام کروں گا اتنا ثواب ملے گا۔ اگر وہ پیچھے یہ بنیاد بنا کے آگے چلے گا تو یہ ہے دین۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تبارک نے کس کام میں کتنا اجر رکھا ہے، کتنا ثواب رکھا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھ لیں، جنازہ پڑھ لیا، جنازے کی وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں ادا فرمائی تھیں، اللہ سے مانگی تھیں، وہ مانگ لی گئی دعائیں۔ چلو ہمارا یہ اعتقاد کہ اگر یہ بندہ مرنے والا ہے، توحید والا ہے، اور اس کے اوپر 40 لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے اس بندے کی بخشش ہو جائے گی۔ شرط رکھی کہ ان 40 بندوں میں بھی گنتی پوری ہو جائے، 40 بندوں میں کوئی بندہ توحید کے خلاف عمل نہ کرنے والا ہو، یہ ضمانت ہے۔ اب جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں وہ جنازے میں نہیں مانگتا، جنازے میں نہیں مانگتا، جب جنازہ ختم ہو گیا وہ اٹھا کے لے گئے اس کو، یا جنازہ رکھ لیا گیا، چاروں طرف بیٹھ گئے، اب مانگو جی دعا، یہ فہم کی کوتاہی ہے، اس سے نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ چونکہ یہاں ثواب نہیں، یہ اس میت کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دعائیں نہیں مانگی گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قبول تھے وہ نہیں مانگے گئے، اس لیے اس بندے کی بخشش نہیں۔ اللہ چاہے جو مرضی کرے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرائط مقرر کی ہیں وہ شرائط اس میں پوری نہیں ہو پائی۔ اب اس کے بعد بیٹھ کر جو دعائیں مانگے گا یہ ہماری اپنی طرف سے ہے، ہم اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ اب اس میت کے لیے مخلصانہ دعا مانگے۔ بھی پہلے کیا دیا ہے؟ اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت نہیں، صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں کہ بعد میں چارپائی کے گرد بیٹھ جاؤ یا چارپائی اٹھ گئی تو وہاں بیٹھے دعائیں مانگتے رہیں۔ یہ ملا جی کا مفاد تو ہو سکتا ہے، میت کا مفاد نہیں ہے۔ اب اس پر ہم کس طرح یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ یہ جو دعا مانگی گئی ہے یہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں ضرور ہماری میت کو بخشے گا، یہ میت بخشی گئی اس لیے ملا جی کو اتنا کچھ دے دو، اتنی دیگیں چڑھا دو، اتنا کچھ کر دو، جبکہ اللہ کے رسول سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں۔ یہ ہے ثواب کی نیت اور ہماری آخرت کا خرچہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ہمیں نہیں فرمایا، ضمانت نہیں دی، اللہ پاک نے وعدہ نہیں فرمایا، تو کس طرح یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بن سکے گی؟ سیدھی سیدھی بات ہے۔ وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تو ضمانت ہے، اس کے علاوہ نہیں کوئی چیز۔ باقی رہی دنیا داری کے سلسلہ میں یہ بات ہے کہ دیکھیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ نہیں کریں۔ دنیا کے کاروبار میں جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے وہ عمل نہیں کرنا، اس کے علاوہ جس سے منع نہیں کیا اور فی نفس ہی کاروبار کرتا ہے بندہ، اس میں حلال کمائی کرتا ہے، اس میں کاروبار کوئی بھی ہو سکتا ہے بشرطے کہ اللہ کے رسول نے اسے منع نہ کیا ہو۔ وہ کام کیا ہے؟ آخرت کے لیے کرنا ہے تو اللہ کے رسول سے پوچھ کر کریں، دنیا کے لیے کرنا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کے منع کیے ہوئے اصول، قواعد، ضوابط ان کے مطابق کریں۔ یہاں منع دیکھنا ہے، وہاں اجازت دیکھنا ہے۔ دین دو حصوں میں دیکھیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ تعالیٰ کا رسول تمہیں دے اس کو لے لیں، جس سے منع کر دے چھوڑ دیں، وہ نہیں کریں۔ یہ سیدھا سادہ سا اصول ہے، اور ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ دونوں چیزیں دیکھی، پڑھی، سمجھی، سوچی جا سکتی ہیں۔ کھانا کھانا ہے، یہ بظاہر دنیا داری کا اصول ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ہدایت فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے منع کرنا، بس یہ اصول ہے۔ اب کھانے والی کوئی بھی چیز ہو، آپ کھانا لے لیں، آپ مٹھائی لے لیں، آپ کوئی پھل لے لیں، آپ پانی لے لیں، دودھ لے لیں، شربت لے لیں، دنیا جہان کی جو چیز آپ کے منہ میں جانی ہے وہ دائیں ہاتھ سے جانی ہے، بائیں ہاتھ ادھر نہیں آئے گا۔ وہ معاونت تو کر سکتا ہے، منہ تک نہیں آئے گا، یہ اصول ہے۔ اس لیے فرمایا ما آتاکم الرسول، ساری کائنات میں یہ ایک اصول، ایسا زبردست اصول بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے ہم باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو رسول مان کر ان کی بات کی طرف توجہ کی جائے۔ جو بندہ اللہ کے رسول کو رسول مان کے کرتا وہ ہے جو ہمارے امام نے کہا، جو فلاں پیر صاحب نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، بھائی یہ تو دین نہیں ہے۔ اگر بزرگوں کی بات، اماموں کی بات دین بن جاتی تو ابو جہل بھی تو اپنے دور کا امام تھا، وہ بھی تو ڈیرے دار تھا، وہ بھی تو پکا پکا اپنے دور کا وہ حاجی صاحب تھے، سب کچھ تھے، لیکن اللہ کے رسول سے ان کے مقابلے میں آ کے بات گڑبڑ ہو گئی۔ جب جب کوئی بندہ اللہ کے رسول صاحب کو چھوڑ کر کسی کی بات مانے گا، وہاں وہاں وہ بربادی آئے گی، آج نہیں تو کل آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں دیر تو ممکن ہو جائے، اندھیر نہیں ہے۔ اصول، قاعدہ، ضابطہ اللہ پاک نے جو بنا دیا اسی کے مطابق عمل ہو کر رہے گا، بھلے 4 سال کے بعد ہو جائے۔ اگر بندہ آنکھیں کھول کے دیکھے تو آج جو مصیبت مجھ پر آئی ہے، یہ مصیبت اس کا میں نے بیج آج سے 2 سال، 10 سال، 20 سال پہلے بویا تھا۔ اس کا نتیجہ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نظام کو چلانا ہے، اس نے چلا رہا ہے۔ جب میری باری آ جائے گی میں اس معاملے میں پھنس جاؤں گا۔ صحابہ کرام چونکہ آخرت محفوظ تھی، اس لیے ان کو جو کچھ نتائج ملے وہ دنیا میں مل گئے، آخرت محفوظ ہو گئی۔ جس بندے کی دنیا آخرت دونوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، اس کو تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے۔ اس لیے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز اللہ کے رسول دیتے ہیں وہ مال ہے، وہ احکامات ہیں، وہ دینداری کی بات ہے، طریقہ ہے، نمونہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، وہ لے لیں، جس سے روک دیا اس سے رک جائیں۔ واتقوا اللہ، اور اس سارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے، سخت عذاب والا ہے۔ للفقراء المہاجرین، یہ مال مالف ہے، ان مہاجرین کو دیا جائے گا، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے مالوں سے نکال دیا گیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کا جرم کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔
اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بندوبست کیا وہاں جانے کے. یہ دوسرے تیسرے سال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنے بنائے باغ، بنی بنائی زمینیں، بنے بنائے خرچ اخراجات، مکان دکان، ان کے اندر پڑا ہوا مال، سارے کا سارا سب کچھ امن امان میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہینڈ اوور کر دیا کہ اب یہ مال ان پر تقسیم کر دو، جو بیچارے قسم پوشی کی حالت میں آئے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص اتنا امیر تھے، ان کے باپ اتنا امیر کبیر بندے تھے کہ مرتے وقت 2 بیٹے تھے، ان کو کہہ کے گئے کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دیا جائے، 100 غلام آزاد کر دیا جائے. آخر اتنا مال تھا تو دے دیا، اتنا مال تھا تو دیا، وصیت کی. پھر بال بچوں کے لیے بھی بڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے. ایک دن دیکھا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص لنگوٹا پہنا ہوا، وہ بھی بوری کا بنا اور صرف سطر ڈھانپ سکے جسم کے اوپر، باقی کوئی چیتھڑا بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، جب بندہ سامنے آیا تو دیکھتے کہ ساتھ ہی آپ رو پڑے. یہ بندہ صبح کو الگ پوشاک پہنتا تھا، شام کو الگ پوشاک پہنتا تھا، فارغ البال، کچھ بھی اس کو دنیا جہان کا کوئی فکر فاقہ نہیں. ابھی اس حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر چھوڑ کے آیا. گھر سے نکلا بندہ، کہنے لگے یہیں رہو، تو باہر سے آیا ہوا ہے، یہاں آ کے تو نے مال و دولت کمایا، مکہ میں یہاں آ کے تو نے مال و دولت کمایا، یہ مال و دولت ہمارا ہے، ہمیں دے. تو جاتا ہے تو جا. اس نے کہا فلاں جگہ میں دفن کر کے آیا ہوں مال بعد میں نکالنے کے لیے، جاؤ وہاں سے نکال دو، میرا راستہ چھوڑ دو. اب اس بندے نے مال و دولت دے دیا. کیوں دیا؟ جب وہ اگلی منزل پر پہنچا، اس کے ماں باپ، چچا زاد، رشتہ دار وہاں پہنچ گئے. اس کے سسرال وہ پہنچ گئے. سسرال کا مطالبہ ہے تو جاتا ہے تو جا، ہماری بچی کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتا. انہوں نے بچی کو پکڑ لیا، اپنی بیٹی کو پکڑ لیا، سائڈ میں ہو گئے. ددیال والے آ گئے کہ اگر آپ نے اپنی بچے کو لیا ہے تو یہ بچہ ہمارا ہے، چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہوا، یہ ہمارا ہے. وہ اس کو اٹھا کے لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے لے جاؤ، میں جا رہا ہوں. بیوی وہاں چھوڑی، بچہ وہاں چھوڑا، مال پہلے ہی ان کے پاس تھا. پورا 1 سال وہ مستور اپنے گھر سے نکلتی ہے، جہاں بچہ اور اس کا خامد جدا ہوئے تھے وہاں کے سارا دن بیٹھ کے روتی، شام کو اٹھ کے گھر چلی جاتی. سال کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا کیوں ظلم کرتے ہو، بچے کا کیا قصور ہے، وہ تو مانگو تو، کیوں تم اپنے پاس رکھے ہو. اس نے بچہ اٹھایا، جا کے ماں کو دیا. پھر وہ ماں کے پاس، اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا. کہتا ہے 1 سال ہو گیا تم نے دیکھ لیا، اس کے دل سے اللہ اور رسول نکلا نہیں، آپ کا دین اس نے قبول نہیں کیا. رو رو کے اس کا برا حال ہو گیا. اب بچہ اس کے پاس پہنچ گیا، مہربانی کرو اس بچی کو پہنچاؤ. یہ نہ آج تمہاری ہے نہ کل تمہاری ہے، نہ آج اس کے دل سے دین نکل سکتا ہے نہ کل نکل سکتا ہے، کیوں اتنا ظلم کرتے ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو لے جا. اس نے اونٹ پہ بٹھایا، مدینے کے پاس پہنچا. جب مکانات نظر آنے لگے، کہنے لگے بیٹا اب میں آگے نہیں جا سکتا کہ میری قوم کے ساتھ ان کی دشمنی ہے. یہاں تیرا میاں اور تیرا بچہ، یہاں تیرا بچہ تیرے پاس ہے، میاں تیرا یہاں موجود ہے، جا تو وہاں اپنا میاں ڈھونڈ لینا. وہ گئی، میاں مل گیا، بچہ بھی پہلے ہی اس کے پاس. یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، اللہ اور اس کی رضا وہ چاہتے ہیں. وہ رضا مساکین اس حد تک
کیا تھا؟ صرف دین کی وجہ سے ہی چھوڑ کر گئے. وہ مر نہیں گئے وہ لوگ. ہم اگر دین کی وجہ سے اپنا کاروبار تخفیف کر لیں گے، ٹائم سے نکل جائیں گے، جماعت میں آگے شامل ہو جائیں گے، کچھ ٹائم نکال کے ہم قرآن مجید پڑھ لیں گے، ترجمہ پڑھ لیں گے، کوئی قیامت نہیں آ جاتی. روزی اللہ نے دینی ہے، وہ کتے بلوں کو، سوروں کو، گدوں کو، جانوروں کو بھی دیتا ہے، فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیتا ہے. اس اشرف المخلوقات کو نہیں دے گا؟ جو روزی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حرام ذریعے سے دے رہا ہے، اگر بندہ حرام ذریعہ چھوڑ کر حلال کے ذریعے سے لینا چاہے تو کیا اس اللہ کے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ اس بندے کو برکتیں دے دے؟ یہ صرف ہماری سوچ کا فرق ہے. ہم اگر کسی کے لیے وقت نکالیں، قربانی دیں، ٹائم دیں، اس کا بھلا سوچیں، اس کی شرافت، اس کی امانت، اس کا دین، وہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے کچھ کرے. اور اگر ہم اللہ کے لیے کچھ کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں گے، اس کے رسول کے کہنے کے مطابق عمل کریں گے، تو اللہ کے پاس نعوذ باللہ من ذالک اتنی وفا بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ اتنی قربانی دے رہا ہے اس کو کچھ نہ دے. کیوں یہ سوچ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہماری بدل چکی ہے؟ کیوں ہم بگڑ چکے ہیں؟ کیوں ہمارا ذہن صرف دنیا پر ہی آ کے مسلط ہو گیا ہے اور یہیں آ کے وہ ٹک گیا ہے؟ حالانکہ کل کو ہم نے حساب دینا ہے، ہمیں پتہ ہے. تو فرمایا وہ لوگ جو ہجرت کر کے اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، اپنے مال بھی اور اپنے گھر بھی چھوڑ دیے، اپنی جائیدادیں بھی چھوڑ دی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. ان کا مقصد گھر سے نکلنے کا، مشن گھر سے نکلنے کا صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. کیا مدد کرتے ہیں؟ مدد یہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل کر کے مسلم معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچے. اب اس لیے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ. ایک مسئلہ آپ کو پتا ہے وہ آگے پہنچاؤ تاکہ یہ دین آگے سے آگے پھیلے، رک نہ جائے. یہودیوں کی طرح وہ ان کا مسلک، ان کا مذہب خاندانی مذہب ہے، وہ تبلیغ نہیں کرتے. ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہی یہودی ہوتا ہے. باہر سے جائے کوئی بندہ یہودی بننے کے لیے یہودی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ ایک نسل ہے، محدود ہے، بھلے دنیا میں پھیل گئے ہیں، محدود لوگ ہیں. ہمارا مسلک، ہمارا مذہب اسلام یہ محدود نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے لیے ہے. جس طرح ہمارے رسول پوری کائنات کے لیے ہیں، ہمارا ایک ایک مسئلہ پوری کائنات کے لیے. کوئی مانے یا نہ مانے، ہماری ذمہ داری بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ. آپ کو ایک مسئلہ آتا ہے آپ پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی مستورات کو ہمارا حکم، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو جا کر مثال بتائیں، سمجھائیں کہ آج یہ مسئلہ ہوا ہے، آج یہ جمعہ مقرر ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں مسئلے سمجھے جائیں، سمجھنے کے بعد ان کو گھر تک پہنچایا جائے مستورات کو. اسی لیے جمعے میں آنا اگرچہ ان کو مستثنا قرار دیا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں آ سکتی، گھر میں بچوں کی مجبوری ہے، کوئی اور گھر کی ضروریات ہیں، طبیعت کے تقاضے ہیں، وہ نہیں آ سکتی تو فرض نہیں ہے، لیکن حت المقدور ان کو آنا ہے، آنا چاہیے. عید کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آ سکتی ہے وہ آئے، جو نہیں آ سکتی بوجہ اس کے کہ اس کے پاس پردے کی چادر نہیں ہے، وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ اس چادر میں لپٹ کر آ جائے جو اس کی پڑوسن کے پاس چادر ہے. آئے ضرور. حتیٰ کہ جس بچی کی 2 دن بعد 4 دن بعد شادی ہونا ہے اور وہ مایوں بیٹھی ہوئی ہے، مایوں بیٹھنا کہتے ہیں شادی سے کچھ دن پہلے اس بچی کو گھر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. بس سیدھی سیدھی بات، بند کر دیا جاتا ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتی، نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اس کی شادی ہے. اور
شرم حیا کا تقاضا ہے، ادب احترام کا تقاضا ہے، عزت احترام کا تقاضا ہے کہ وہ باہر نہ نکلے، وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں عیدگاہ میں پہنچے۔ نماز نہیں پڑھ سکتی، نہیں پڑھنی، وہ سائڈ میں ہو جائے جماعت کے وقت، اور فَلْيَشْهَدْنَ دعوت المسلمین، وہ مسائل سن لے گی، مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائے گی۔ اتنا ضروری قرار دیا اس بات کو۔ یہ اسلام ہے، ہر بندے تک پہنچے، ہر بندے تک پہنچے۔ یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، جس بندے کو جو مسئلہ پتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا نظر اللہ عمران، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، اس کا چہرہ کھلا رہے، وہ خوش رہے جس بندے نے میری ایک حدیث سن لی پھر اس کو دوسرے تک پہنچا دی۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس کی زندگی سہولت سے گزارے، جو میری بات سنتا ہے پھر دوسرے تک پہنچا دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ بندہ پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن ایک بات سن کے اس نے سمجھ تو آ گئی اس کو، وہ دوسرے تک پہنچائے۔ شاید دوسرا بندہ وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہو کہ میری بات کو زیادہ دوسرے تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تاکہ یہ دین آگے سے آگے پھیلے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصروا اللہ ورسولہ، ینصرون اللہ ورسولہ، یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی کیا مدد ہے؟ اللہ کے رسول کی کیا مدد ہے؟ دین لوگوں تک پہنچانا، خود عمل کرنا، لوگوں تک پہنچانا۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ اپنے کلمے میں سچے ہیں۔ اگر ہم تبلیغ نہیں کرتے تو ہم کلمے میں سچے نہیں ہیں، اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہم کلمے میں سچے نہیں ہیں۔ سچا اور جھوٹا کیوں ہوتا ہے بندہ؟ حقائق کے خلاف اگر عمل کرتا ہے تو یہ بندہ جھوٹا ہے، حقائق کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ بندہ جھوٹا ہے، اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے، حوالے سے بات کرتا ہے تو یہ بندہ سچا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو یہ بندہ سچا ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، اس کی احادیث کو چھوڑ کر، قرآن مجید کو چھوڑ کر غلط طریقے پر عمل کرتا ہے تو یہ بندہ جھوٹا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، جھوٹ بولا ہے، یہ کلمہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی مدد نہیں کرتی۔ والذین اتبعوا الدار والایمان، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو جگہ دی، اپنے پاس ایمان قبول کیا، من قبل، ان مہاجرین کے آنے سے پہلے، یا تو وہ مہاجر ہونے کی حیثیت سے ان سے پہلے آ گئے، باری باری آتے تھے، جس کو جب موقع ملا 2-3 سالوں تک آتے رہے لوگ، بلکہ اس کے بعد تک بھی آتے رہے۔ جو آنے والے ہیں، جو پہلے آ کے یہاں مدینہ میں محفوظ ہو گئے، وہ ایمان قبول کر کے یہاں انہوں نے جگہ بنا لی، اپنے بعد میں آنے والے لوگوں سے وہ محبت کرتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہ، اب جو ان کے پاس اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہا ہے ان کی محبت میں یہ سرشار ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے ان کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور ان کے بارے میں اپنے دل میں گھٹن محسوس نہیں کرتے کہ پہلے تو ہمیں ٹکر پورا نہیں ہو رہا، یہ کہاں سے مصیبت آ گئی ہے، ایسا نہیں کرتے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا ہوا ہے، جو کہ 2-3 مٹھیاں بھری جا سکتی ہیں، وہ پڑی ہیں، وہی پیس کے شام کو اس کی روٹی بنانا تھی۔ اتنے میں ایک سائل آ گیا، حضرت بی بی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی۔ فرمایا بریرہ یہ جو اٹھا کے اس کو دے دو، سارے دے۔ اس نے کہا اماں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، شام کو روزے کی افطار کے لیے کچھ تھوڑا اس میں رکھ لیں۔ تو میں بیٹا پتہ نہیں وہ بیچارہ کتنا مجبور ہوگا،
وہ میرے دروازے پر آ گیا، سوالی بن کے آ گیا، اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، یہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، پتہ نہیں کتنا مجبور ہے، دے دو اسے۔ اللہ مالک دے دیا۔ اللہ کی قدرت، شام ہوئی، ایک بندے نے بکری کو چھیلا، چمڑا اتار لیا، اس کے اوپر آٹا لگایا اور کولوں پہ رکھ کے اس کو پکا دیا۔ پکا کے شام کو روزہ افطار سے پہلے وہ اماں حضور کے پاس لے آیا کہ اماں یہ آپ کے لیے ہے۔ اب اماں بکری کو دیکھتی ہے، غلام کو دیکھتی ہے، کہتی ہے دیکھا اللہ کے لیے تو نے کیا دیا تھا، اللہ نے تجھے کیا دیا ہے۔ یہ حوصلے کی بات ہے، یہ حوصلے کی بات ہے۔ اللہ کے لیے جو بندہ کام کرے گا، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم اگر کسی کے لیے قربانی دیں، کام کریں، اس کے اخلاق کا، اس کے دین کا تقاضا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی کچھ سوچے، اچھا ہی سوچے۔ اور اللہ تو مالک الملک ہے، اس نے تو کسی کو پوچھنا نہیں، نہ اس کو کسی نے پوچھنا۔ اس لیے آپ دوسرے کی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود کو کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، وہ دوسرے کا احساس کر کے اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ آیت اتری، قرآن مجید نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بندہ اپنی نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، بس یہ اللہ کے ہاں کامیاب لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، آپ نے ارشاد فرمایا بھائی میرے گھر تو کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ مہمان ہے، کوئی ہے جو اس کو لے جائے اور اس کو کھانا کھلائے؟ ایک بندہ اٹھا، کہتے جی میں لے جاتا۔ گھر پہنچا، بیوی سے کہتا ہے کھانے کو کچھ ہے، اللہ کے رسول کا مہمان آیا؟ کہتی صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پڑا ہے اور کچھ نہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، بچوں کو ادھر ادھر کر دو، سلا دو، وہ کھانا لے آؤ، ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں، دیا ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دو، میں ایسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا اور ہاتھ برتنوں تک آتے رہیں گے، وہ سمجھے گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، اس پر یہ واضح نہ ہو کہ ان کے گھر میں اور کچھ نہیں، کہیں مہمان بھوکا نہ رہے۔ اللہ کے رسول نے بھجوایا اور ایسے ہی ہو گیا۔ صبح نماز کے لیے وہ صحابی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اس کو پوچھا رات کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا یہ کیوں؟ فرمایا اللہ پاک نے تیری یہ تعریف کی ہے کہ اپنے پلے تو شے کوئی نہیں تھی، مہمان کو تو نے رجا دیا، اور آخر میں یہ بات ذکر فرمائی اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں، فلاح ان کے حصے میں آئے گی جو اپنے سے اٹھا کر دوسرے کو دے دیتے، یہ لوگوں کی خیر خواہی۔ اس وقت یہ جذبہ پیدا کیا گیا اور آج تک یہ جذبے کی ضرورت ہے صحابہ کرام کے طرز عمل پر۔ ہم اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہی نتائج نکلیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکلتے ہیں۔ اس نے پھر قصہ سنایا، فرمایا یہی بات ہے یوسرون علی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ نے سن لیا، یہ صحابی رسول ہے، ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فلاح کی خوشخبری دے دی، ضرورت پڑی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جو کچھ تھا وہ اٹھا کے دے دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اٹھا کے لے آئے، اور سوچتے آتے ہیں ابوبکر صدیق کے مقابلہ میں، سوچتے آتے ہیں کہ آج دیکھوں گا میں ابوبکر کس طرح مجھ سے بڑھ جاتا ہے۔ جب ابوبکر آئے تو اس کے پاس تھوڑا سا سامان تھا، تھیلے میں ڈالا ہوئے، لے آئے، اللہ کے رسول یہ لیں آپ کے مہمان آئے ہیں باہر سے، کچھ لوگ بطور ایمان قبول کرنے کے آئے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا، مہمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہتے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی ہر شے لے آیا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری جائیداد اٹھا کے دے دی تھی، جائیداد تو باہر تھی،
کاروبار وہ باہر تھا، گھر میں اس وقت فوری طور پر 1 روٹی کا سامان تھا یا 10 روٹیوں کا سامان تھا، وہ سارے کا سارا اٹھا کے دے دیا۔ گھر میں رہنے والے بال بچے آپ خود، ان کو شام کو کھانے کا کچھ نہیں تھا، جو میسر آیا ہے فوری طور پر سب کچھ دے دیا۔ عمر آ گئے، تھیلا بھرا ہوا۔ عمر کیا لائے کہ جی گھر میں جتنا کچھ تھا سارے کا سارا اٹھا کے لے آیا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ دیا، آدھا آپ کے پاس جانا۔ سر پیٹ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے ابوبکر تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا، تجھ سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ میں نے پوری کوشش کر دیکھی ہے آج کہ ابوبکر سے بڑھنا ہے، نہیں بڑھ سکتا۔ یہ اللہ کی دین ہے جس کو دے۔ فرمایا میں یوں کا شوہا نفس ہی، جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا کہ وہ بخل نہ کرے، نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اپنے دین کی سمجھ عطا کرے، اس کے مطابق ہم لوگ کی توفیق اور جرأت عنایت کرے۔